تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی 2 آیات پڑھی اور اس پر غور کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس تیسرے سبق میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کی 3 آیات پر غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دعا ہے اور اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ مانگو تو کیسے مانگو اور کیا مانگو۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی جو اللہ نے ہمیں سکھائی کہ بے شک تعریف کے قابل صرف اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہی ہے، اور وہ کتنی مہربانی ہمارے ساتھ کرتا ہے، کتنی محبت ہم سے کرتا ہے کہ اپنے غصے پر اس نے اپنے رحم کو حاوی کر لیا۔ اس کے آگے ہے ہم جو دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سکھایا ہمیں کہ کس طرح سے مانگنا ہے۔ پہلے تعریف کرنا ہے، ظاہر ہے کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے تو ہم ایک دم سے کچھ نہیں مانگ سکتے، تو پہلے ہم اس کی تعریفیں کریں گے اور ہم اس کو یاد دلائیں گے کہ دیکھو اس نے کتنا دوسروں کو دیا، کتنا کیا، بڑا نام سنا، تو ہم بھی بڑے امید سے آئے ہیں۔ اس طرح سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو مالک ہے یوم جزا کا، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ اس دنیا میں جب تمہیں بھیجا ساری تمہارے لیے ساری چیزیں بنا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن جب تمہارے معاملات ہوں گے یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہاں کچھ نہیں ملے گا، اور بہت سارے آپ لوگ کہتے بھی ہیں بڑی اچھائیاں ہم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کو اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کوششیں کر لیں اچھائی کی لیکن اس کا صلہ آپ کو برا ہی ملتا ہے، تو آپ کبھی کبھی نا امید ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم جتنا بھی اچھا کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے باوجود وہ بہت اچھے طریقے سے دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کی ساری خواہشات پوری ہو رہی۔ کبھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مظلوم ہیں، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو میں نے آزمائش کی جگہ رکھا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہ وہاں کاٹو گے۔ اگر اچھائیاں کرو گے تو اس کا بھی صلہ یا اس کا بھی بدلہ میرے پاس ہے، اور اگر تم برا کرو گے تو پھر اس کا بھی بدلہ میرے پاس ہے، کیونکہ میں ہوں بادشاہ یا میں مالک ہوں اس دن کا جس دن بدلے کا دن ہوگا، یعنی آخرت کا دن، آخری دن، اس کائنات کا، اس دنیا کا آخری دن وہ ہوگا جب بدلے جو بھی ہم نے عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے اچھے عملوں کا بدلہ اور برے عملوں کا بدلہ، یہ ساری جزا اور سزا جو بدلہ ہے وہ سارا کا سارا ہم کو اس دن ملے گا، یوم الدین والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بہت بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا نہیں گھبراؤ مت، ہم تمہارا فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کھجور کی جو گٹھلی کا جو ایک چھلکا جس کو اندر دھاگا سا بولتے ہیں، اس کے برابر بھی اللہ نے کہا کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا سی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں کون انصاف کر رہا ہے؟ دنیا میں جو انسان ہے وہ خود خطا کار ہے اور وہ غلطیاں کر سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہوتا ہے۔ اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عملوں کی جگہ ہے۔ جیسے تم کرو گے، یہ جو دنیا ہے یہ بدلے کی جگہ ہے نہیں ہے، یہ جو دنیا ہے یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عملوں کی جگہ ہے، یہ عملوں کی کھیتیاں ہوگی، جو عمل آپ کریں گے اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مایوس نہ ہو، صرف صبر کر لو اور سوچو کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں یہاں نہ بھی اس کا صلہ ملے، لیکن ہم کو ایک دن تو ایسا آئے گا جس دن ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ تو ہم اگر یہ سوچ کر کوئی بھی عمل کریں گے تو ہمیں اطمینان آئے گا، پھر ہم مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، کہ ٹھیک ہے جتنا بھی ہونا ہو جائے، کیونکہ اس کا بدلہ تو اچھا ہی ہوگا۔ اگر کوئی انسان یہاں پر ظلم کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہاں کر لے گا نا، لیکن اللہ کے جب وہاں پر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، جو وہ دن ہوگا جس دن اللہ ہوگا اور اللہ ہی ہر ایک کا حساب کتاب فیصلہ کرے گا، کہ کوئی بھی وہاں پر اپنی نہیں چلا سکے گا، نہ کسی کی کوئی مدد ہوگی، تو وہاں پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ وہ رب کرے گا جو ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس دن جو فیصلہ ہوگا آخرت کے دن وہ انصاف کے ساتھ ہوگا،
اور اس میں کسی کو بھی کوئی بھی ہر آخرت کے دن کا جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف والا ہوگا. کیونکہ یہاں پر تو اللہ نے کہا ہے نا وہاں کسی طرح کی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی طرح کی رشوت کام آئے گی، نہ کسی بھی طریقے کی کوئی چیز کام نہیں آنے والی، نہ دولت کام آئے گی. کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے جو دربار میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں صرف انصاف ہوگا. اور وہ رب جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت جان رہا ہے، ایک ایک ہماری ایکٹیویٹیز پر اس کی نگاہ ہے کہ ہم یہاں تک جب دل میں بھی سوچتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے. تو وہ اس حساب سے فیصلے کرے گا وہاں پر. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے نا امید مت ہو، ایک دن میں ہی فیصلہ کروں گا. وہ جو دن ہوگا آخرت کا دن ہوگا، اور اس دن کسی کی نہیں چلے گی. اگر جو ناانصاف انسان ہے یا ظالم ہے اس کی نہیں چلے گی، اور اگر مظلوم ہے تو اس کو بھی انصاف دیا جائے گا پورا کا پورا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کو اچھے ڈھنگ سے نہیں رہ پائے، پوری زندگی پریشانی انہوں نے اٹھائی. تو ایسا تھوڑی نا کہ آخرت میں بھی ایسا ہو. اگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا اور امید لگائے رکھی تو آخرت میں ان کے لیے بہت بہتر ٹھکانے ہیں، اور وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے. اور جو لوگ صرف دنیا ہی حاصل کرتے رہے، اللہ کو بھولے رہے، تو آخرت میں ویسے ان کا فیصلہ ہوگا. جنہوں نے اللہ کو نہیں یاد کیا، اللہ اس وقت ان کو بھول جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، اور وہ بدلہ ایک دن جو بدلے کا دن ہے وہ آتے رہے گا، اور ہر انسان کو وہ ملے گا جو اس نے عمل کیے ہیں، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اس طرح سے دنیا میں ہم اسکول جاتے ہیں اور ہم اپنے امتحان دیتے ہیں، تو ایک دن ہوتا ہے نا کہ جس دن رزلٹ آتا ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ کیسا تھا، یعنی ہم نے جو لکھا ہے، جو پڑھا ہے، وہ ہمیں آیا کہ نہیں، پاس ہوئے کہ فیل ہوئے. اسی طرح دنیا میں جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے. ایک دن پتہ چلے گا کہ کس نے کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا. اور یہ ایک ذہن میں اگر انسان رکھے کہ وہ بدلے کا دن کا وہ مالک ہے، یا ایک دن ایسا آئے گا جس دن بدلہ ہوگا ہر چیز کا، تو پھر وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرے گا. وہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ سوچے گا آج میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں ایسا نہ کروں. یہ ساری باتیں وہ سوچتا رہے گا تو کبھی بھی وہ غلط نہیں کرے گا. لیکن ہم چونکہ غور نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم کو پتہ نہیں. اگر ہم غور فکر کرنے والے ہوں اللہ کی ایک ایک بات پر، ایک ایک الفاظ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ بار بار غور فکر دلا رہا ہے کہ تم ایک ایک بات پر جب غور کرو گے تو تمہیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا یا وہ نہیں سمجھ آ رہا، سب سمجھ آنے لگے گا تم کو. تو جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے ہم اس پر غور کریں، نہ کہ صرف ہم پڑھتے جائیں یا ترجمہ پڑھتے جائیں. اگر ہم صرف ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو اور غور فکر نہیں کریں گے تو وہ بات ہمارے دلوں تک نہیں جائے گی، اور اگر دلوں تک نہیں جائے گی تو عمل تک نہیں جائے گی. کسی بھی حال میں ہم اپنی جو اصلاح نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پائیں گے. تو اس صحیح کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو غور فکر کرنی ہوگی. یہاں پہ امید دلا رہا ہے اللہ کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہاں نا امید نہ ہو. دنیا میں آسان نہیں ہے کوئی بھی چیز. دنیا مشقت کی جگہ ہے، مشکل جگہ ہے. آخرت کا گھر آرام کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، لیکن دنیا بہت مشقت کی جگہ ہے. انسان جو ہے اتنا کما رہا ہے، اتنا زیادہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے جتنی بھی دولت اس کے پاس ہو جائے، تو کیا سکون میں ہے وہ؟ اس کو آرام ہے کہیں؟ جتنا وہ پیسہ کماتا ہے اتنی وہ بزی ہوتا ہے، اتنی وہ مشقت میں پڑتا ہے. سکونیت والی اس کی زندگی نہیں ہوتی کہ اگر وہ چاہے کہ اب ہم کچھ نہ کریں، ہمیں اتنا پیسہ نہیں، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو مشقت کرنی ہوگی، تب وہ کہیں جا کر دولت یا دنیا کما سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر اس کی زندگی دیکھیں تو بڑی بے سکونیت والی زندگی ہے. اس کو تو رات میں نیند بھی نہیں، اس کو تو سارا کچھ کرنا ہی ہے، اس کو تو ہر حالت میں، اس کو چاہے اس کا دل چاہے نہ چاہے. لیکن آخرت میں جو زندگی ہوگی ویسا نہیں ہوگا. دنیا میں اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، کما لیا، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ آرام. کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ جا کے کمائیں یا آپ مشقت اٹھائیں، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. تو یہ وہ زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں. دنیا کی جو زندگی ہے اس میں اگر تمہیں کسی بھی طریقے کی مشقت کرنی بھی پڑ رہی ہے، یا تمہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی ظلم ہے یا ستم ہے، تو کوئی بات نہیں، تم امید تو رکھو، کیونکہ وہ دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ صحیح سے بدلہ دے گا تمہارے اعمالوں کا. دنیا اعمالوں کے بدلے کی جگہ نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں انہوں نے ایسا کیا تو ان کو دیکھو ایسا ملا. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اکثر تمہارے اپنے عملوں کا وبال تم پر ہوتا ہے، اور یا کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بدلہ نہیں ہے. کسی نے کچھ کیا ایسا، مان لیجیے دنیا میں بڑا ظلم کیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سازشیں لوگ کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کون سازش کر رہا ہے. تو اگر دنیا میں تو جو ظاہریت میں دکھ رہی چیز اسی کو مانے گا نا، اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. لیکن دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. تو آخرت میں دلوں کے حساب سے ہوگا کہ جو تمہارے اندر چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا، تو اس حساب سے فیصلہ ہوگا. تو صحیح انصاف تو یہ ہوگا نا. ظاہریت میں جس کے پاس جو
اپنی گواہی لا پایا تو ٹھیک ہے، اور نہیں لا پایا تو پھر وہ گیا. لیکن آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. سارے اعضاء اس کی گواہی دیں گے، سارے لوگ، ہر چیز اس کے سامنے کر دی جائے گی کہ جو اس نے دنیا میں عمل کیا تھا اچھا یا برا، اور اس حساب سے اس کا حساب کتاب و فیصلہ ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آیت پر غور کریں اور غور کر کے سوچیں کہ ہم کس بات میں مبتلا ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر ہے، یقین اللہ پر ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا یقین اللہ پر ہے تو بہت بہتر، اچھی بات ہے، تو ہمارے لیے بہتر معاملات ہوں گے آخرت میں. اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا میں تو جو چیز ہے یہ سب دنیا ہی میں یہی مل جائے، یہی سب کچھ، جو پھر آخرت میں کوئی حساب، کوئی آپ کے لیے راحت نہیں ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کے دن کا مالک ہوں. اس دن پر یقین رکھو کہ وہ آ کے رہے گا وہ دن، اور اس دن سب کو جو اس نے اعمال کیے اچھے یا برے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے. جو بھی ایک ایک الفاظ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ سمجھ دے دے ہم لوگوں کو، علم اور فہم دے دے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کے اس پر اچھے سے عمل کر پائیں. ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور سمجھ دے، اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.